بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم وصف کے متعلق تفصیل کو سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الوصف شرطہ ان یکون فی الاصل فلا تضرہ الغلبۃ فلذلک صرف اربع فی مررت بنسبۃ 40 وامتنع اسود وارقم للحیۃ وادہم للقید وضعف منع وفع للحیۃ واجدل للصقر واخیل للطائر۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر چلیں گے اس کی تشریح کی طرف۔ اور وصف اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل کے اندر وصف ہو، لہذا اس کو نقصان نہیں دے گا غالب آ جانا، اسی وجہ سے منصرف ہوگا 40 فی مررت بنسبۃ 40 میں۔ اور منع ہے اسود اور ارقم جو کہ سانپ کے لیے ہوتے ہیں، اور ادہم جو کہ زنجیر کے لیے ہوتا ہے، اور کمزور ہے اس کا غیر منصرف پڑھنا، افعا جو سانپ کا نام ہے، اور اجدل جو کہ ایک شکرے کا نام ہے، اور اخیل جو کہ ایک پرندے کا نام ہے۔ غیر منصرف کے اسباب چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے عدل کے متعلق تفصیل پڑھ لی ہے، عدل کی 2 قسمیں پڑھ لی ہیں، یہاں سے وصف کو شروع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے وصف کی تعریف سمجھ لیں کہ وصف کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں، وصف کہتے ہیں کسی اسم کا ذات مبہمہ کے بعض صفات پر دلالت کرنا، جبکہ وہ دلالت اصل وضع کے اعتبار سے ہو، نہ کہ بعد میں استعمال ہونے کے اعتبار سے ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے وصف۔ اور یہ وصف یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے۔ شرط پائی جائے گی تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہاں پر یہ ہے ان یکون فی الاصل، یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے شرطہ ان یکون فی الاصل، کہ وصف کے لیے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے اندر وہ وصف ہو۔ واضح نے جب کسی لفظ کو وضع کیا تھا، بنایا تھا، تو اس نے اس لفظ کو وصفی معنی کے لیے وضع کیا تھا، اس بات سے قطع نظر کے بعد میں اس میں کوئی اور معنی غالب آ جائے یا اس میں کوئی اور معنی غالب نہ آئے۔ اگر واضح نے اپنی اصل وضع میں اس کو وصف کے معنی کے لیے بنایا تھا تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ فلا تضرہ الغلبۃ، لہذا اس کو نقصان نہیں دے گا غلبہ، کسی اور معنی کا غالب آ جانا۔ یعنی پہلے تو جب وضع نے وضع کیا تھا تو اس وقت تو اس کو وصفی معنی کے لیے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں یہ وصف کے لیے استعمال نہیں ہونے لگا، بلکہ یہ کسی چیز کے نام کے طور پر استعمال ہونے لگ گیا۔ اس میں علمیت والا معنی یہ غالب آ گیا، اسمیت والا معنی اس کے اندر غالب آ گیا، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ غیر منصرف کا سبب ہی بنے گا۔ فَلِذَلِكَ صُرِّفَ 40 فِي مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ 40۔ یہاں سے بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اصل وضع میں وصف ہونا ضروری ہے۔ اگر اصل وضع میں وصف نہیں تھا، بعد میں یہ وصف بن گیا، بعد میں یہ صفت بن گیا، تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ کیسے؟ حضرت نے مثال دی ہے مررت بنسبۃ 40۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں مررت بنسبۃ 40، یہ نسبہ موصوف ہے، 40 اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ مررتو کے متعلق ہے۔ اب اس مثال میں 40 اگرچہ یہ صفت بن رہا ہے، دیکھیں صفت بھی کہا جاتا ہے، وصف بھی کہا جاتا ہے، دونوں میں بات ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 40 غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ غیر منصرف کا سبب کیوں نہیں بنے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واضح نے جب اس لفظ کو وضع کیا تھا تو اپنی اصل وضع کے اندر اس کو وصفی معنی کے لیے وضع نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مخصوص عدد کے لیے وضع کیا تھا۔ وہ مخصوص عدد جو 3 سے زیادہ ہوتا ہے، 5 سے کم ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہ وصف کے طور پر استعمال ہونے لگ گیا، اور اس مثال میں یہ نسبہ کی وصف یعنی نسبہ کی صفت بن کر استعمال ہو رہا ہے، لیکن اصل وضع کے اندر چونکہ یہ وصف نہیں ہے، اس لیے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ ہماری شرط یہ تھی کہ وہ اپنی اصل وضع کے اندر وصف ہو، اور اگر اصل وضع کے اندر تو وصف ہے، بعد میں اسمیت والا معنی اس پر غالب آ بھی جائے تو تب بھی وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ اس کے آگے حضرت نے 3 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال ہے اسود، دوسری مثال ہے ارقم، اور تیسری مثال ہے ادہم۔ اسود کہتے ہیں سیاہ رنگ کے سانپ کو، اور ارقم کہتے ہیں کالے اور سفید جس کے اوپر مکس دھبے ہوں، چتکبرا جس کو ہم کہتے ہیں وہ سانپ، اور تیسرا ہے ادہم، کالے سیاہ رنگ کی زنجیر، اس کو ادہم کہا جاتا ہے۔
اب یہ دیکھیں جب واضح نے ان تینوں کو وضع کیا تھا تو اسود کو وضع کیا تھا ہر سیاہ چیز کے لیے، اور اسی طرح ارقم کو وضع کیا تھا ہر بلیک اینڈ وائٹ چیز کے لیے، اور اسی طرح جو ادہم کو وضع کیا تھا وہ ہر سخت سیاہ چیز کے لیے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں وصفی معنی سے ہٹ کر یہ اسمی معنی کے اندر استعمال ہونے لگے، یہ مخصوص سانپوں کے نام پڑ گئے۔ اب اسود ہے وہ مخصوص سانپ کا نام پڑ گیا، ارقم ہے وہ مخصوص سانپ کا نام پڑ گیا، ادہم ایک مخصوص زنجیر کا نام پڑ گیا، لیکن چونکہ یہ بعد میں اس میں اسمیت والا معنی غالب آ گیا ہے تو یہ غالبہ مضر نہیں ہوگا، نقصان نہیں دے گا، اور یہ لفظ پھر بھی غیر منصرف کا سبب بنیں گے وصف ہونے کی وجہ سے۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں وَامْتَنَعَ، اور منع ہے۔ منع کیا مطلب؟ کہ ان کو منصرف پڑھنا منع ہے، بلکہ آپ ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا یہاں تک للقیدی، اور اس کے بعد آگے اگلا مسئلہ بیان کیا وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَالِ الْحَيَّةِ وَأَجْدَلْ لِلصَّقْرِ وَأَخْيَلْ لِلطَّائِرِ۔ یہاں پر تین لفظ اور ہیں، ایک ہے افعا، دوسرا ہے اجدل، اور تیسرا ہے اخیل۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان تینوں کا منع صرف پڑھنا، منع صرف مطلب غیر منصرف پڑھنا، ضعوفہ ضعیف ہے۔ اب یہ ضعیف کیوں ہے وہ آپ تھوڑی سی سمجھ لیں۔ دیکھیں ان تینوں کی اصل وضع کے اعتبار سے وصف میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان میں وصفی معنی یہ اصل ہے اور اسمی معنی یہ اس کی فرع ہے، جبکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وصفی معنی یہ اصل نہیں ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان میں وصفی معنی اصل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو افعا ہے، جو ایک مخصوص سانپ کا نام ہے، یہ فعوتن سے مشتق ہے۔ ہر خبیث چیز کو فعوا اور افعا کہا جاتا تھا، بعد میں ایک مخصوص سانپ کا نام پڑ گیا۔ اور اسی طرح جو اجدل ہے، یہ اجدل جدل بمعنی قوت اور طاقت سے یہ لفظ بنایا گیا ہے، بعد میں شکرے ایک پرندے کا نام پڑ گیا۔ اور اسی طرح جو اخیل ہے، اخیل یہ خیلان بمعنی سیاہ نقطہ دار چیز سے یہ لفظ بنا ہے، پھر بعد میں ایک سبز رنگ کے پرندے کا نام پڑ گیا جس پر کچھ دھبے ہوتے ہیں سیاہ رنگ کے۔ تو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ان میں وصفی معنی اصل ہے، ان علماء کے نزدیک یہ تینوں وزن، فعل اور وصفیت کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے۔ ایک تو ان کے اندر ہوگا وزن فعل اور دوسرا ان کے اندر ہوگا وصفی معنی، کیونکہ یہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہیں۔ جبکہ جو دیگر علماء نحو ہیں وہ ان تینوں کو جو مذکورہ اسماء جو یہ والے علماء نکالتے ہیں وہ ان سے مشتق نہیں مانتے، اس لیے جو باقی علماء ہیں ان کے نزدیک یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے بلکہ یہ منصرف ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تینوں اسم، اس میں سے پہلا ہے افعا، دوسرا ہے اجدل اور تیسرا ہے اخیل، یہ تینوں اسماء بعض علماء کے نزدیک تو وصف ہیں کیونکہ یہ وصفی معنی سے مشتق ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک یہ وصفی معنی سے وصفی اسم سے مشتق ہونا ان کا ضعیف ہے، اس لیے یہ وصف نہیں ہے۔ اب حضرت کیا فرماتے ہیں، علامہ ابن حاجب کی رائے کیا ہے؟ علامہ ابن حاجب کی رائے یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے ضعوفہ سے۔ علامہ ابن حاجب یہ فرما رہے ہیں بطور حکم کہ یہ فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن دیکھیں اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ اسم منصرف ہوتا ہے اور غیر منصرف ہونا وہ منصرف کی فرع ہے، تو اصل کو چھوڑ کر فرع کو اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ کمزور ہے، لیکن اس کو ناجائز بھی نہیں کہا گیا اس لیے کہ کچھ نہ کچھ دلیل ان کے پاس بھی موجود ہے، لیکن ان کی دلیل کمزور ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ان کو آپ منصرف ہی پڑھیں۔ اگر آپ ان کو غیر منصرف پڑھتے ہیں تو یہ ضعیف ہے، کیونکہ منصرف اصل ہے اور غیر منصرف اس کی فرع ہے۔